السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ہم قرآن میں بے تحاشا یاقلون اور تاقلون کا لفظ پڑھتے ہیں، تو کیا اس عقل کا تعلق ہمارے دنیاوی علم کے ساتھ ہوتا ہے یا ہمارے تجربات کے ساتھ ہوتا ہے، یا عقل کیا چیز ہے؟ آپ یہ ہمیں بتائیے، اور اس کا کیا مطلب ہے تاقلون یاقلون؟ بہت خوب. اس ضمن میں آپ کو مریم بتاؤں کہ اللہ کی کتاب میں دو مختلف لفظ آئے ہیں. ایک تو عقل سے یاقلون اور تاقلون آیا ہے، اور ایک لب سے آیا ہے اولی الالباب. اب میں دونوں کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے ہوئے ایک آیت ان دونوں کے لیے پیش کروں گا تو اب بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے یا ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس طریقے پر چلو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، ہم تو اس روش پہ نہیں چلیں گے، بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا کرتے ہیں، چاہے ان کے باپ دادا نہ عقل سے کام لیتے ہوں نہ وہ صحیح راستہ اپناتے ہوں. اب یہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ ہم جب اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو چھوڑتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک بڑی کھٹک ہوتی ہے کہ کیا میرے والدین یا میرے آباء و اجداد غلط راستے پر تھے. اس کو اس طریقے سے نہ سمجھیں. یہاں لفظ جو عقل اور یہتدون آیا ہے اس کو سمجھیں. عقل قرآن کے مطابق اس چیز کو کہتے ہیں جسے ہم عام انگلش زبان میں کنیکٹنگ دا ڈاٹس کو کہتے ہیں. آپ نے عموماً بچوں کی ایسی کتابیں دیکھی ہوں گی جن میں نمبر لگے ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8، اور بچے پینسل سے ان ڈاٹس کو جب جوڑتے ہیں تو ایک تصویر بن کے سامنے آ جاتی ہے. جو شخص ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکتا ہو اسے عاقل کہا جاتا ہے. عقل کے لیے کوئی بہت بڑی دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ سمپل سی چیزوں کو ایک دوسرے سے ملا کر آگے بڑھنے والے کو عاقل کہا جاتا ہے. کسی اور دن انشاءاللہ میں آپ کو یہتدون ہدیہ کیا چیز ہے اس پر بھی بتاؤں گا. اب دیکھیں یہ لفظ تو یہاں آ گیا کہ یہ اپنے بابا و اجداد کو اس طرح پاتے ہیں کہ وہ ڈاٹس کو کنیکٹ نہیں کر سکے. لوگ آفینڈ ہو جاتے ہیں، کیا ہمارے والدین عقل مند نہیں تھے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں مقصد نہیں ہے کہ وہ بے وقوف تھے، وہ چیزوں کو کنیکٹ نہیں کر سکے، بس صرف اتنی سی بات ہے. اور اب تمہیں جو بتایا جا رہا ہے تم اس راستے پر چلو. ان کی جو غلطی تھی اس کا احساس کرتے ہوئے ایک نئی راہ کو اختیار کرو. اب دوسرا جو لفظ آتا ہے وہ لب کا آتا ہے. اس کے لیے آیت ہے سورہ بقرہ کی 269. یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اب دیکھیے یہاں لفظ وہ یشاء دوبارہ آ رہا ہے، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں معیار. تو جو معیار پر آتا ہے اسے دانش مندی عطا کر دی جاتی ہے. جس کو فہم اور فراست اور دانش مندی حاصل ہو جائے تو اسے تو بہت بڑی خوبی حاصل ہو گئی. اور نصیحت یا نوٹس، یذکر کو لفظ کو میں کہتا ہوں نوٹس، اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کون؟ اولی الالباب، صاحب دانش. اب ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب دانش جب لفظ کہا گیا تو یہ تو یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہوگا، کسی کالج کا کوئی ڈین ہوگا، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہوگا، کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہوگا. نہیں، صاحب دانش اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے نفع اور نقصان کو اچھی طرح سمجھتا ہے. قرآن عام لوگوں کے لیے ہے. اس کو ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ اسے صرف صاحب دانش سمجھیں گے، یہ غلط ہے. یہ صاحب دانش وہ والے صاحب دانش جو ہم آپ اپنی دنیا میں لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جو بڑی بڑی پوسٹوں پر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے بیٹھے ہوئے. نہیں، صاحب دانش ہر وہ انسان ہو سکتا ہے جو اپنے نفع اور نقصان کو پہچان سکتا ہے.
یہ ڈگریاں جو ہم حاصل کرتے ہیں یہ صرف دنیا میں پیشہ اختیار کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں. ایک عام انسان، ایک چھوٹا سا انسان بھی صاحب دانش ہو سکتا ہے، اور اللہ کا خطاب اس چھوٹے سے انسان سے لے کر اس یونیورسٹی کے پروفیسر تک کے ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو یہ بتایا کنیکٹنگ دا ڈاٹس، اس کو اگر ہم یہ ان ادر ورڈز یہ بات کہنا چاہیں تو کیا یہ بات درست ہوگی کہ ایسا شخص جو سطحی لیول سے بات کو سمجھنے کے بجائے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے ایک برڈ آئی ویو لینے کی اہلیت رکھتا ہو؟ بالکل درست سمجھا آپ نے، بالکل درست سمجھا. عقل والا وہی ہوتا ہے جو چیزوں کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. عقل کا مراد یہ نہیں ہے کہ میرے پاس 6 ڈگریاں ہوں تو میں عقل والا ہوں گا. نہیں، ایک عام انسان جب چیزوں کی شناخت کر سکتا ہے تو وہ عقل والا کہلاتا ہے، وہ ڈاٹس کو ملا سکتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت اچھی طرح سے بات سمجھ آئی.